آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے کو ایک بشارت دی گئی، اور وہ بشارت یہ تھی کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ اس آیت کریمہ میں مزید بشارت دی گئی، اور وہ بشارت یہ دی جا رہی ہے کہ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا ایک تو اس کے لیے راستہ بھی نکالے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنے تمام کام امور اسی کے سپرد کر دے تو فرمایا کہ وہ رب العالمین اسے دونوں جہانوں میں کافی ہے، اور بے شک اللہ تعالی اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا تم توکل کرو یا نہ کرو ملے گا وہی جو مقدر ہے۔ تو توکل کو چھوڑ کر فرمایا کہ ثواب سے کیوں محروم ہو جاتے ہو۔ دیکھیے کہ یہاں پر حدیث پاک میں انسان کو توکل کرنے کے لیے کہا گیا، اور یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قصد کرنے والا یعنی محنت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور فرمایا کہ توکل کی وجہ سے اسباب کے فراہم کرنے میں سستی مت کر۔ سلف صالحین جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ تاکید کرتے ہوئے یہ لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کاروبار کرو اور رزق حلال کماؤ، کیونکہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ فرمایا کہ جب کوئی شخص محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا متاع دین و ایمان کو بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جب انسان محتاج ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر محتاجی آئے، تو فرمایا کہ اگر کاروبار نہیں کرتا اور محنت نہیں کرتا، حلال نہیں کمانے کے لیے کوشش نہیں کرتا اور محتاجی والی زندگی آ جائے تو سب سے پہلے اگر کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ اپنے دین و ایمان کو بیچتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں انسان کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہر مسلمان کو اللہ پر توکل بھی کرنا چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے، اور اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں دو حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ بندہ اگر اللہ پر توکل کرنا سیکھ جائے تو پھر اللہ رب العالمین کیسا انعام فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں، یعنی کیسا پرندوں کا توکل ہے، اگلے دن کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس آج نکل گئے تو جب صبح نکل گئے تو اللہ رب العالمین وہ بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، لیکن شام کو انہیں بھوکا پیٹ نہیں لوٹاتا بلکہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اگلے دن کی انہیں فکر نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث پاک سنیے، ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص فاقے میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا، اور جس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد وفات دے کر یا دیر سے رزق عطا کر کے اسے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی جب بھی انسان کو کوئی بھی معاملہ ہو اپنے رب سے عرض کرے، لوگوں سے امیدیں نہ رکھے، لوگوں سے نہ کہے کہ میں کسی مصیبت میں ہوں، فاقے میں مبتلا ہوں، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ اسے بے نیاز کر دے گا۔ یہاں پر یہی بات ہمیں سکھائی گئی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی اور جنہیں حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حیض والی عورتوں کی عدت تو ہمیں معلوم ہو گئی، یعنی آپ نے بھی پیچھے سماعت کیا تھا کہ 3 حیض ہے۔ یہ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حیض والی عورتوں کی عدت کی مدت تو ہمیں معلوم ہو گئی، اب اگر جو حیض والی نہ ہو تو ان کی عدت کیا ہے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی اس ایج کو پہنچ جائیں کہ جس میں حیض آنے سے وہ نا امید ہو چکی ہو، اور اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو کہ ان کا حکم کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے سن لو کہ ان کی، یعنی جو بڑھاپے میں پہنچ گئیں جن کو حیض نہیں آتا اور ابھی کم عمری کی وجہ سے جن کو حیض آیا ہی نہیں، اگر انہیں طلاق ہو جائے تو فرمایا کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب تک وہ اپنا حمل نہ جن لیں تو جب تک ان کی عدت کی مدت ہے، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے 4 مسئلے اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے، سنیے۔ نمبر 1 کہ بڑھاپے کی وجہ سے جب حیض منقطع ہو جائے، اس ایج کو کہتے ہیں تقریباً یہ کبھی 55 کے بعد یا 60 کے بعد عورتوں کا حیض وہ رک جاتا ہے، اس ایج کو کہتے ہیں سن ایاس۔ اگر اس عمر میں وہ پہنچی بھی ہیں اور انہیں طلاق ہو جائے تو ان کی اس عورت کی عدت کی مدت 3 ماہ ہے۔ نمبر 2 اگر لڑکی نابالغہ ہو، یعنی بالغ نہیں ہے اور اس کے بالغ ہونے کی عمر آ گئی مگر ابھی حیض نہیں شروع ہوا، کہ اگر نابالغہ ہے یا بالغ ہونے کی عمر تک تو پہنچ گئی لیکن حیض نہیں آیا تو فرمایا ان دونوں کی بھی عدت کی مدت 3 ماہ ہے۔ نمبر 3 حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، خواہ وہ عدت طلاق کی ہو یا وفات کی ہو، یعنی دونوں صورتوں میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے کسی عورت کو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو جب تک وہ بچہ جنے گی نہیں جب تک اس کی عدت چلتی رہے گی۔ اب اس کو اور آسان کرنے کے لیے علماء نے 4تھا مسئلہ اس طرح لکھا کہ وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت نہیں، موت یا طلاق کے بعد جس وقت بھی بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی، اگرچہ 1 منٹ کے بعد ہی، یعنی کسی کا انتقال ہوا یا اسے طلاق ہوئی اور اس کے 1 منٹ کے بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا، اس عورت کی عدت ختم۔ یوں ہی اگر حمل
ساکت ہو گیا، گر گیا، لیکن بچے کے اعضاء بن چکے ہوں تو عدت پوری ہو گئی، اور بچے کے اعضاء بننے سے پہلے حمل ساکت ہو گیا، گرا دیا گیا یا گر گیا تو عدت ختم نہیں ہوگی۔ یہ اس آیات کریمہ میں یہ بات سکھائی گئی۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے ثواب کو بڑا کر دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے جو 4 آیات میں تم نے سنا کہ جو اللہ نے حکم نازل کیے ہیں یہ عورتوں کی طلاق کے حوالے سے، عدت کے حوالے سے، فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام پر عمل کرے اور اپنے اوپر جو حقوق واجب ہیں فرمایا انہیں احتیاط کے ساتھ ادا کرے تو اللہ ایسے شخص کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے اس کے ثواب کو بڑا کر دے گا۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ تقوی یعنی ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ سے بچانا، یہ دینی اور دنیاوی نعمتیں ملنے کا سبب ہے۔ یہ تقوی کی برکت سے انسان کے اوپر سے آفتیں دور ہوتی ہیں، دنیا میں بھی رحمت آتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کرم فرمائے گا۔ آپ نے اگر غور کیا ہو آیت نمبر 3 میں فرمایا تھا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، اور آیت نمبر 4 میں فرمایا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی کر دے گا۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے اس کے ثواب کو بڑا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ڈر عطا فرمائے اور اپنا خوف عطا فرمائے، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما، کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ زندگی کے جو لمحات باقی ہیں اے اللہ تیرے و تیرے رسول کی صحیح معنوں میں فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر برائی سے میرے مولا تو ہمیں بچا لے، نفس و شیطان کی ہر شرارت سے، اس کے ہر وار سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا فرما، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ہم سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔